السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کی امامت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر نابالغ بچہ کوئی امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم اقتدا کر سکتے، مطلب ہم مقتدی بن سکتے کہ نہیں، ہم اس کی اقتدا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو تحقیق کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ نابالغ بچے کی امامت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو اصل قول ذکر کیا گیا ہے وہ دو قول ہے۔ دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نابالغ بچہ کسی بڑے کی امامت نہیں کرا سکتا، نہ ہی فرض میں اور نہ ہی نفل میں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر سن شعور تک، یعنی باشعور ہو چکا ہے، ممیز ہو چکا ہے، تو وہ اچھی طرح سے باقاعدہ امامت کرا سکتا ہے بڑے لوگوں کی۔ ان دونوں میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں میں حدیث کے قریب کون سی چیز ہے، کون سا مسئلہ حدیث کے قریب ہے۔ جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اسے ہمیں اخذ کرنا چاہیے اور ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بچے کی امامت جائز نہیں ہے، بڑے لوگوں کی بڑے لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، وہ بالغ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا۔ آئیے ان کی 5 دلیلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے مختصر انداز میں ذکر کروں گا، اور اس کا توڑ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اور اس کو ان تمام چیزوں کے کہنے کے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ باشعور، سن شعور تک پہنچا ہوا بچہ، ممیز بچہ، نمازوں کی جانکاری رکھنے والا بچہ امامت بڑوں کی کرا سکتا ہے، بالکل کرا سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں کرا سکتا، ان کی دلیلیں کیا ہیں، سب سے پہلے وہ دلیل میں پیش کروں گا، اور اس دلیل کی میں توڑ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ایک پیش کیا آتا ہے، جس میں انہوں نے کہا لا یصلی خلف الغلام حتی تجب علیہ الحدود۔ ترجمہ یہ ہے کہ غلام کے پیچھے، نے بچے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا جائے گا یہاں تک کہ اس پر حد واجب ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات، حد کب واجب ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، تب بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ابھی نہیں ہوا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ لیکن یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ منقطع، یہ حدیث، اس کی سند جو ہے منقطع ہے، یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوسری آئی چیز دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک قول پیش کیا آتا ہے، فرماتے ہیں لا یؤم الغلام حتی یحتلم، کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ احتلام والا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اور جب بالغ ہو جائے تب امامت کر سکتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فیہ ابن ابی یحییٰ ضعیف، اس کی سند کے اندر ابن ابی یحییٰ ہیں جو ضعیف ہیں، ایک ہو گیا۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ فیہ مقال، اس کی سند میں مقال ہے، کلام کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ دونوں حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب ایک حدیث پیش کی آتی ہے، فرماتے ہیں لا تقدموا صبیانکم، اپنے بچوں کو آگے مت کیا کرو، آگے مت کیا کرو۔ اس حدیث کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں محمد بن عبد الہادی، یہ فرماتے ہیں لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے۔ 3 ہو گیا۔ نمبر 4 پیش کیا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے جو ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی مرفوع القلم ہے وہ، اور اسی میں سے ایک آتا ہے وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ یہاں تک کہ وہ محتلم ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ صحیح ابن حبان کی روایت، حدیث نمبر 142 اور 143۔
اس حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بچہ ابھی مرفوع القلم ہے، وہ امامت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، اس کا معنی وہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی سلف صالحین یا اسی طرح سے جو ہے آج کے علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں، عرب کے ایک عالم بہت جید شیخ ہیں، بیان کرتے ہیں، صالح الفوزان حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں، رفع الاسم، رفع القلم مطلب رفع الاسم، گناہ اس سے اٹھا لیا گیا ہے، عن ہؤلاء الثلاثۃ، ان تینوں لوگوں کے تعلق سے گناہ اٹھا لیا گیا، ان کو تینوں کو گناہ نہیں ملے گا، اس میں سے ایک بچہ ہے، فلا یؤاخذون، وہ مواخذہ نہیں کیے جائیں گے، مواخذہ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اگر بچہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی ملے گی، اس کی نیکی ملے گی، اور گناہ کرتا ہے تو فلا یؤاخذون، وہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، نیکی ملے گی، اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث نمبر 1336 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو پیش کرتی ہے، ایک چھوٹا بچہ پیش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اجر تمہیں ملے گا، یعنی حج ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثواب اس کی ماں کو ملے گا۔ یعنی یہاں پہ یہ فرمایا کہ گناہ سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ثواب برابر اس کو ملے گا، لہذا اس حدیث کو امامت، بچے کے امامت نہ کرنے پر پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث اس میں لاگو نہیں ہوتی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز پیش کی جاتی ہے کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ 5ویں چیز یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم آمر رجلا فیؤم الناس، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھروں کو آگ لگانے کی بات کہی کہ ان لوگوں کے گھر کو جلا دوں جو جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے، اس میں یہ جملہ فرمایا رجلن کا معنی ہوتا ہے یہاں مرد کو حکم دیا گیا ہے، بچے کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مرد یہ عام لفظ بولا جاتا ہے، مرد جو ہے عام لفظ بلاتا ہے، یہ جن سے مخالف کے لیے مرد استعمال ہوتا ہے، یعنی عورت کے بالمقابل مرد، اور وہ مرد چاہے جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، اسی طرح سے جو ہے کسی بھی عمر کا ہو، اس کے اندر وہ مرد شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا جواب اس میں چار جواب دوں گا میں اس کا۔ میں سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ مرد کے عموم میں بچہ، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھا اور قریب البلوغ سب آتے ہیں، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کے عمر کے لحاظ سے اس کا نام بھی بدلتا رہتا ہے، لہذا مرد ایک جوان یعنی ایک مرد ہوتا ہے جس کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے، مرد کی ساری خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص سوال کر سکتا ہے کہ کیا کوئی بوڑھا شخص امامت نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے اندر کوئی بوڑھا شخص شامل نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ نوجوان شامل نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو ہے جوان شامل نہیں، ادھیڑ عمر کا شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ یعنی رجل کا معنی ہوتا مرد، اور اسی میں قاموس الجدید کے اندر یہ چیز دیا ہوا ہے۔ نمبر 3، جواب نمبر 3، رجل کا معنی ہوتا ہے انسان، قاموس الجدید کے اندر یہ چیز دیا ہے، رجل کا معنی انسان یعنی مذکر۔ عورت کے بالمقابل جب بولا جاتا ہے تو الرجل ہی بولا جاتا ہے، مذکر مراد لیتا ہے، مذکر، اور وہ مذکر میں بچہ، جوان، بوڑھا، قریب البلوغ اور اسی طرح سے ادھیڑ عمر، سارے عمر کے لوگ آ جاتے ہیں اس کا یہ جواب نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، مرد بول کر بچہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیا جاتا ہے۔ میں اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید سے پیش کروں گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا وہ صرف یہاں پر جو بتایا گیا کہ کیا وہ صرف بڑے لوگوں ہی سے بدکاریاں کیا کرتے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہاں رجال ہے نا، رجل کی جمع رجال، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ تو بتائیے اس مرد جو مرد کے پاس وہ لوگ آتے تھے، اس مرد میں کیا بچہ نہیں ہوتا تھا؟ بچوں کے پاس بھی آتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، بچوں کے پاس بھی آتے تھے۔ تو الرجال بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بچہ بھی مراد لے رہا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ہر بات کی انشاءاللہ دلیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں اگر ایسا تھا
تو فرشتے جب آئے تھے، 3 فرشتے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 فرشتے اور آئے تھے، تو فرشتے آئے تھے بے ریش نوجوان کی شکل میں آئے تھے۔ تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان بچوں کے پیچھے، جو فرشتے تھے حقیقت کے اندر بچوں کی شکل میں آئے تھے، ان کے پیچھے کیوں پڑے تھے ان کے پیچھے کیوں پڑے تھے یہاں پر میں تفسیر آپ کے سامنے 3 تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تفسیر تیسیر القرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 میں دیا ہے کہ فرشتے بچوں کی شکل میں بے ریش نوجوان آئے تھے، داڑھی واڑی نہیں تھی ان کو، خوبصورت نوجوان بن کے آئے تھے۔ اچھا، ایک ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کرتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 کے ضمن میں کہتے ہیں وہ لوگ فرشتے جو بچوں کی شکل میں آئے تھے وہ قریب البلوغ تھے، بالغ نہیں تھے ابھی۔ اچھا، نمبر 3 تفسیر بغوی کے اندر یہ دیا ہے کہ علی صورت غلمان، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں آئے تھے، وہ صورت میں آئے تھے، خوبصورت بن کے، یعنی ابھی بالغ بن کے نہیں آئے تھے، بے ریش آئے تھے، داڑھی واڑی نہیں تھی ان کو، پھر بھی ان کے پیچھے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھاگ رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، رجال بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عمر کے لوگوں کو مراد لیتا ہے، لہذا دو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں کسی مرد کو کھڑا کروں تو اس سے مراد بڑا ہی ہے، نہیں، یہ عموم ہے، ہر عمر کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ چیز ہو گیا ان کے 5 دلیلیں، اور اس کا توڑ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس میں سے 3 دلیلیں تو ضعیف ہیں، بالکل ضعیف ہیں۔ ایک دلیل تو بالکل لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ 2 دلیل ہے جس کے اندر جو ہے غلط جو ہے نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد اصل چیز دیکھتے ہیں کہ بچہ امامت کر سکتا ہے، اس کے تعلق سے مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ اب دلیل آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، بچہ باشعور ہونا چاہیے، نماز کی جانکاری ہونی چاہیے، ممیز ہونی چاہیے، تمیز کرنے والا۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی بات فرمائی تھی، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ریفرنس پیش کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4302 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز حاضر ہو جائے، ہاں، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی اذان دے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، تو تم میں سے وہ شخص امامت کرائے جو قرآن جس کے پاس زیادہ ہو، قرآن سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، تم میں سے وہ شخص کرائے، وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی اس کے اندر بوڑھا ہو، کوئی اس کے اندر وضاحت نہیں ہے، اس کا عموم ہے، یہ عموم میں سب شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص چیز ذکر کریں گے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، یہی حدیث عمر بن سلمہ کے تعلق سے ہے، بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کیا 4302 نمبر کی حدیث بخاری شریف۔ عمر بن سلمہ اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہے، یعنی مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے لوگوں نے مجھے امام بنایا۔ اب یہاں پر چوکانے والی بات ہے، ان کی عمر کتنی تھی وہ خود بیان فرماتے ہیں، وَأَنَا ابْنُ 6 أَوْ 7 سنین، اس وقت میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی۔ نسائی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اس کے اندر 8 سال دیا ہے، یعنی 6 سال 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی۔ وہ قوم کی، پورے قوم کی جو بھی مسلمان تھے ان کی امامت کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنی واضح دلیل کہاں ملے گی بتائیے؟ اتنی واضح دلیل کہاں ملے گی کہ بچہ امامت کر سکتا ہے؟ اتنی واضح، لیکن پھر بھی اور میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور کروں گا میں۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، جب 3 آدمی ہوں، حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ، جب 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے، اور ان میں امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن خوب تلاوت کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 672، اس نمبر کی حدیث آپ سامنے میں نے پیش کیا کہ کیا فرمایا؟ ان میں سے امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن خوب تلاوت کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 11 آدمی کہیں پر ہیں، وہ سارے کے سارے مطلب یہ کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے
11 سال 12 سال 13 سال یا 14 سال کا ہے ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے اور نماز کے بارے میں جانتا بھی ہے، تو ان 11 شخصوں میں سے، ان 11 لوگوں میں سے امامت کون کرائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ایک بچہ کرائے گا۔ یہاں پر عمر بن سلمہ کے بارے میں حدیث گزری ہے کہ وہ 6 سال یا 7 سال کے تھے، یا نسائی شریف کی حدیث کے مطابق 8 سال کے تھے، امامت کر رہے تھے اپنی قوم کی۔ 2 دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 673 نمبر کی حدیث کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سے سب سے زیادہ کتاب اللہ پڑھنے والا ہو، کتاب اللہ کی کتاب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 673۔ چوتھی نمبر کی دلیل ہے عمر بن سلمہ کی حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد یہ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسی حدیث کے اندر باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے اندر فرماتے ہیں کہ امامت الغلام قبل ان یحتلم، کیا فرمایا کہ نابالغ بچے کی امامت۔ اس باب کو قائم کرنے کے بعد عمر بن سلمہ کی حدیث کو لائے ہیں اور یہ ذکر کیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا فقہ الحدیث اگر جاننا ہو تو جنہوں نے باب قائم کیا ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر اس باب کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں باب کیا قائم کیا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو ہے نابالغ بچے کی امامت، اور نابالغ بچے کی امامت کے تعلق سے عمر بن سلمہ جو 6 سال یا 7 سال یا نسائی شریف کی حدیث کے مطابق 8 سال تھے، ان کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 790 کے اندر۔ 5ویں نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں 5ویں نمبر کی دلیل ہے شرح سنن نسائی اور ایک کتاب ذخیرۃ العقبہ، یعنی وہی شرح سنن نسائی ذخیرۃ العقبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 53، اور عربی والی یہ کتاب ہے۔ تفصیل پورا انہوں ذکر کرتے ہیں، تفصیل کے بعد ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ والحاصل، حاصل یہ ہے کہ ان مذاہب راجح مذہب یہ ہے کہ ممیز بچے کی امامت جائز ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ محمد بن شیخ علامہ علی بن آدم یہ فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت جائز ہے۔ نمبر 6 دلیل الشیخ صالح المنجد اپنے فتوے کے اندر، اپنے مضمون کے اندر سوال نمبر 1,55,061 کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ باشعور بچے کی امامت درست ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز یہ ہے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت درست ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ علامہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت درست ہے۔ 9ویں چیز اور آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نوافل میں بچے کی امامت کفایت کر جائے گی۔ ریفرنس کے طور پر میں پیش کروں گا فقہ الحدیث حدیث نمبر 500 صفحہ نمبر 500 اور فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔ یعنی اگر نوافل میں پڑھا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تراویح وہ پڑھا سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے نوافل میں کہا ہے، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عمر بن سلمہ 6 یا 7 سال کے تھے، وہ امامت کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بچہ اگر قرآن پڑھنے والا زیادہ ہو، یاد رکھنے والا زیادہ ہو، اگرچہ 14 سال 15 سال یا 13 سال 12 سال 11 سال 10 سال کا بھی ہو، 8 سال کا بھی ہو، تو ہم اس کو امام بنا سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک چیز کا ریکویسٹ اور التجا آپ سے ہے، آپ تمام حضرات سے، کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی بات غلط ہو رہی ہے دلیل کے اندر یا وضاحت کے اندر یا اعراب کے اندر یا ترجمے کے اندر کسی طرح سے بھی غلطی واضح ہو رہی ہے، تو چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ ادب کے دائرے میں رہ کر کرٹیسائز اور تنقید کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ چیز اچھی لگے گی کہ آپ مجھے تنقید کریں، بتائیں اور واضح کریں مسئلے کو، میں انشاءاللہ اپنی رہنمائی کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔